دیوالی کی رات دوست کے گھر رہنا بڑا مہنگا۔ میں ایک بینک میں کام کرتی تھی۔ طبیعت خراب ہونے پر دوست کے گھر جانا پڑا اور وہیں سے پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن ڈیوٹی پہ تھی اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر دوست نے اپنے گھر جانے کی آفر کی۔ اس کا گھر بینک کے قریب ہی تھا۔ زیادہ اصرار پر اس کے گھر چلی گئی اور سوچا کہ ہاف ٹائم کے بعد واپس آ جاؤں گی، لیکن یہ صرف میری سوچ ہی تھی۔ میری دوست اکیلی رہتی تھی۔ جیسے ہی اس کے گھر آفس کی گاڑی نے ڈراپ کیا، میں سیدھی کمرے میں چلی گئی کہ فوراً آرام کروں اور طبیعت بہتر ہونے پر گھر چلی جاؤں گی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، لائٹ آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن جلد ہی احساس ہونے لگا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جن کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی دائیں طرف سے بائیں طرف گیا ہے، لیکن اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدل لی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بڑے ہی مختلف طریقے سے سانس لے رہا ہو، اور یہ آواز اس کی سانس تھی۔ میں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی لگا کہ جیسے کوئی واش روم میں گیا ہے اور ٹونٹی چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ٹونٹی بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھی۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ میں نے کھولا، یوں لگا جیسے کوئی باہر نکلا ہو اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے کا احساس ایسے لگا جیسے کوئی ٹھنڈا سا تیز ہوا کا جھونکا ہو۔ اب آرام کرنا اس جگہ بہت مشکل ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہاں ایک کالی بلی تھی جو اپنی زرد آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ اس کی گھوری ایسی تھی کہ خوف کی لہر مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی اس دوست کو کال کرنا شروع کر دی، لیکن اچانک سگنل آنا بند ہو گئے۔ میری بار بار کی گئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ وقت گزارنے کے لیے دوسری کھڑکی کی طرف آئی، لیکن وہاں جو دیکھا وہ خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا، اور یہاں آنے پہ میں پچھتانے لگی۔ کھڑکی میں دیکھا تو ایک خوفناک عورت یا شاید چڑیل تھی جو عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی خوف